جب بھی کسی غیر مسلم نے اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش رچائی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا بطل جلیل پیدا فرما دیا کہ جس نے اس سازش کا سر وہیں پر کچل ڈالا۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ ہی ایسے گستاخ لوگوں کو اس دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ انسانوں کے نام اپنے آخری کلام قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو چیلنج کرتے ہوئے مخاطب کرتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اپنی اسی حقانیت کے باعث یہ کتاب الہی عظمت و بزرگی والی کتاب ہے کہ جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے لگ بھگ 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا۔ یہ وحی اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے، اور جو ہی یہ وحی مکمل ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کتابت صحابہ کرام سے کرواتے، اور ان آیات کا مفہوم انہیں سمجھا کر نہ صرف انہیں بلکہ خود بھی ان پر عمل کر کے ایک واضح مثال قائم کر ڈالتے۔ یوں قرآن مجید فرقان حمید ساتھ ساتھ محفوظ بھی ہوتا چلا گیا اور اس کے علاوہ زندگی گزارنے کا ایک عملی نمونہ بھی بنتا چلا گیا، نہ صرف اس جہاں کی زندگی کے لیے بلکہ آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی یہ ایک گائیڈ ثابت ہوا۔ بلا شبہ یہ عظمت و بزرگی والا اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا، اور 1400 برس کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک اس میں زیر زبر پیش کی تحریف نہیں کی جا سکی۔ اور جب بھی کوئی اس کلام پاک کی بے حرمتی کی ناپاک کوشش کرتا ہے تو اس مذموم حرکت پر اس کا جو بھی انجام ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اسی کتاب کی بے حرمتی کرنے والے شیطان اور لعین قسم کے لوگوں میں یہ عورت بھی شامل تھی کہ جس کی والدہ نے مارکیٹ سے قرآن کریم کا ایک نسخہ خریدا اور کہا کہ وہ گھر جا کر مسلمانوں کی اس کتاب کو پڑھے گی۔ بیٹی نے کہا کہ یہ کتاب آپ میرے حوالے کر دیجئے، میں اسے رکھ لیتی ہوں اور گھر جا کر آپ کے حوالے کر دوں گی۔ ماں نے قرآن کریم کا وہ نسخہ اپنی بیٹی کے حوالے کیا اور خود دوسری اشیاء خریدنے میں مگن ہو گئی۔ خواتین حضرات، وہ لڑکی دراصل مسلم مخالف تحریکوں کے زیر سایہ تھی اور مسلمانوں سے شدید نفرت کرتی تھی، لہٰذا اس نے گھر واپسی پر جاتے ہوئے اس قرآن پاک کو نعوذ باللہ زمین پر پھینک دیا اور اس کے اوپر سے گزر گئی۔ گھر پہنچ کر اس لڑکی کی والدہ نے جب اس سے سوال کیا کہ مسلمانوں کی وہ کتاب کہاں ہے، میں اس کا مطالعہ کرنا چاہتی ہوں، تو وہ یکدم سکتے میں چلی گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی اور پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس لڑکی کے منہ سے کئی طرح کی آوازیں تو نکل رہی تھیں مگر وہ کوئی بھی لفظ کہنے سے قاصر تھی۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اس ماں کو تشویش ہوئی اور فوری طور پر اپنی بیٹی کو ہاسپٹل لے کر بھاگی کہ میری بیٹی کس حالت میں چلی گئی ہے کہ وہ بات کرنے کی کوشش تو کر رہی ہے لیکن بات نہیں کر پا رہی۔ درجنوں ڈاکٹرز کو بلایا گیا، سینکڑوں ٹیسٹ کیے گئے، کئی طرح کے علاج آزمائے گئے لیکن نہ تو اسے ٹھیک ہونا تھا اور نہ وہ ٹھیک ہوئی۔ اپنی روٹین لائف میں تو وہ بالکل ایک نارمل انسان نظر آتی، لیکن جو ہی اس کے سامنے قرآن کریم لایا جاتا یا مسلمانوں کے اس کلام کا ذکر بھی کیا جاتا تو فوری طور پر وہ اپنے حواس کھو بیٹھتی۔ سوشل میڈیا پر اس لڑکی کی حالت کی ویڈیو دیکھ کر ایک روز ایک ٹیلی ویژن چینل نے اپنے لائیو شو میں اس لڑکی اور اس کی والدہ کو مدعو کیا اور پوچھنا چاہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر وہ ایسی کون سی پراسرار کیفیات سے گزرتی ہے کہ وہ بول نہیں پاتی، اور جب اس حالت سے باہر آ بھی جاتی ہے تو اسے بالکل علم نہیں ہوتا کہ وہ کس حالت سے گزری ہے۔ ماں نے پورا احوال بتانا شروع کیا کہ یہ معاملہ کب اور کیسے شروع ہوا، اور جو ہی اس لڑکی کے سامنے مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک کا ذکر کیا گیا تو اس کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ اس کے منہ سے الفاظ کی بجائے عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی اور وہ اپنے حواس بالکل کھو بیٹھی۔ یہ لڑکی کسی آسیب کے سائے کے زیر اثر تھی یا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا، اور وہ بھی اسی وقت کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر کیا جاتا یا پڑھا جاتا۔ یہ وہ معمہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ اگرچہ انسان نے میڈیکل سائنسز میں بے پناہ ترقی کر لی ہے لیکن اس لڑکی کا معاملہ حل کرنے سے قاصر ہے۔ سوشل میڈیا پر پوری دنیا میں جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو بہت سے مسلمان احباب نے کمنٹس میں انہیں بتایا کہ آخر معاملہ ہے کیا، یہ گستاخی کی مرتکب ہوئی ہے اور اسے اسی بات کی سزا مل رہی ہے۔ ان دونوں کو دعوت حق بھی دی گئی لیکن شاید ابھی ان کے دل پتھر ہیں اور ان میں ایمان کی روشنی داخل نہیں ہو پائی۔ بہرحال دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد انہیں بھی راہ راست پر لائے اور ہم جن کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا گیا ہم قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کے قابل ہو سکیں، اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ یاد رکھیے کہ جب تک مسلمان قرآن کریم سے روشنی لے کر اپنی زندگیاں آگے بڑھاتے رہے تو وہ پوری دنیا پر حاکم رہے
اور جب انہوں نے قرآنی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا تو ازلی حاکم ابدی غلام بن کر رہ گئے۔ اور اسی ایک نقطے کو علامہ اقبال نے شعر میں بیان کیا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن مجید فرقان حمید کو محض تلاوت سے ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ مت سمجھیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانیت کے نام یہ آخری پیغام ہے اور بہترین گائیڈ بھی ہے، جس میں تمام دنیاوی علوم کی اور آخرت کی باتوں کے بارے میں نصیحتیں کی گئی ہیں۔ اس دنیا کا کون سا ایسا موضوع ہے کہ جس کا احاطہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں نہیں کیا ہے؟ بعض موضوعات پر وضاحت کے ساتھ اور کھلے الفاظ کے ساتھ ڈائریکشنز دی گئی ہیں اور بعض موضوعات کی جانب اشارہ فرما دیا گیا ہے۔ اب یہ علم کی تلاش کرنے والے اور تجسس رکھنے والے ذہنوں پر منحصر ہے کہ وہ قرآن مجید میں غوطہ ہو کر کامیابی کی کنجی کیسے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تقلید ہی میں گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے۔ ٹیم پیپل لائیو کی کوشش ہوگی کہ نیئر فیوچر میں بھی آپ کے لیے ایسی ہی اسلامی اور تاریخی ویڈیوز پیش کرتے رہیں۔